الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، اس مقصد سے بھیجا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کیا تھے، کیا غرض تھی، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ سب سے پہلا مقصد قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ سب سے پہلا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور دنیا میں تشریف لانے کا یہ بیان کیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گویا آپ پڑھیں گے، لوگ سیکھیں گے۔ تو تلاوت قرآن کی تلاوت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ یہ کام کریں، لوگوں کے سامنے پڑھیں تاکہ وہ سیکھیں۔ مستقل الفاظ قرآن کی تعلیم، الفاظ قرآن کو، قرآن کے الفاظ کو سکھانا، اس کو پڑھ کر بتانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور آپ کی بعثت کا یہ مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد اور دوسرا کام آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور الفاظ کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم کے ساتھ معانی، قرآن کے عربی الفاظ ہیں، اس کے کیا معانی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی، کیا سمجھایا ہے، وہ آپ بتانے اور سمجھاویں، تفسیر کریں اسے۔ تو قرآن پاک کے معانی سمجھانا اور بتلانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور آپ کی بعثت کا مقصد۔ یہ دونوں بڑے اہم مقصد ہیں، الفاظ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھانا اور سکھانا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا تھا وہ آپ نے کیا۔ لوگوں نے آپ سے قرآن کو پڑھنا سیکھا اور قرآن کے معانی اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیا سمجھایا ہے، وہ بھی لوگوں نے سیکھا۔ اور پھر صحابہ نے بعد والوں کو سکھایا، یہاں تک کہ اسلامی فتوحات ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نصف دنیا سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت،
اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو وہ جو ماحول تھا کہ گھر گھر میں الفاظ قرآن کو پڑھنے کا اہتمام، اور گھر گھر میں اور گلی کوچوں میں اور بازاروں میں یہ تذکرے ہوتے تھے قرآن کے معانی کے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت میں کیا فرمایا، فلاں آیت میں کیا فرمایا، یہ سب تذکرے ہوتے تھے بازاروں میں، گلی کوچوں میں، اور ہر شخص گویا ان سب چیزوں سے واقف ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر سے لگ کر جو علوم ہیں، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، آج یہ سارے نام ابھی لیے جا رہے ہیں کہ بھئی علم معانی یہ بھی ایک علم ہے، علم بدیع علم ہے، علم بیان، علوم عقائد، علوم تفسیر، علوم حدیث، تو آج ہم اس کو ایک دم اس طرح سن رہے ہیں گویا پہلی مرتبہ۔ ایسی ناواقفیت آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں نامانوس لگتی ہیں، یہ کیا ہے؟ جبکہ وہ ایک وقت تھا کہ گھر گھر میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں سب جانتے تھے اور یہ علوم کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ لیکن عجیب انقلاب آیا کہ اب لوگ بالکل نامانوس، ابھی اگر یوں کہا جائے دنیاوی علوم کے بارے میں کہ میتھمیٹکس، کیمسٹ، سب یہ تو ہمارے گھر میں سب باتیں ہوتی، تذکرے ہوتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ایسا انقلاب کہ بھئی یہ قرآن سے لگ کر جو علوم تھے، حدیث سے لگ کر جو علوم تھے، اس سے بالکل ہم نامانوس، اور اس کے خلاف جو دنیاوی علوم ہے اس سے ہم بالکل مانوس ہو گئے۔ یہ عظیم انقلاب کیسے ہوا ہے جبکہ اسلامی حکومت اتنی دور دور تک پھیل گئی تھی؟ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو انقلاب اور فرق آیا ہے اس وقت آیا ہے جبکہ اغیار کا تسلط اسلامی دنیا پر ہوا۔ اسلامی دنیا میں اسلام تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ اغیار کا تسلط ہوا، یعنی اسلامی دنیا یہ مغرب کی کالونی بن گئی، ان کے کلچر کو، ان کی باتوں کو لینا شروع کیا، یہ گویا اسلامی دنیا جو تھی وہ مغرب کی کالونی بن گئی کہ جو وہ کہے وہ لینا شروع کر دیا۔ یہ اغیار کا جب تسلط ہوا تو ان لوگوں نے یہ اسلامی جتنے علوم تھے، علوم تفسیر، علوم حدیث، علوم فقہ، علوم عقائد، علم بیان، علم بدیع اور اس کے علاوہ اس کو انہوں نے بالکل زیرو کر دیا، آہستہ آہستہ بالکل زیرو۔ زیرو کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جی چاہے اتنا علم تفسیر پڑھا لے، علم عقائد پڑھا لے، علم فقہ پڑھا لے، علم حدیث پڑھا لے، لیکن سرکار کے یہاں اور حکومت میں وہ زیرو ہے، یعنی اس کے ان علوم اور ان ڈگریوں کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان علوم کو جتنا چاہے پڑھ لے، کوئی نوکری اور ملازمت نہیں مل سکتی۔ یہ سارے علوم کو زیرو بنا کر رکھ دیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بچوں کو اگر ہم یہ سارے علوم پڑھا رہے ہیں، آج کی زبان میں مولوی بنا رہے، کیونکہ جو آدمی مولوی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ علوم تفسیر سے بھی گزرتا ہے، علوم حدیث، علوم فقہ، علوم عقائد، علم بیان، علم بدیع، علم یہ سب سے گزرتا ہے، وہ سارے علوم سے گزرتا ہے، وہ سارے علوم پڑھتا ہے۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ سب علوم پڑھانے سے کیا ملے گا، کیا سرکاری نوکری ملے گی، ہمارا بچہ نہ جج بن سکتا ہے، نہ کوئی اور اس کو دنیاوی عہدہ مل سکتا ہے، کوئی بڑی ملازمت مل سکتی ہے۔
تو انہوں نے ان علوم سے اپنے بچوں کو ہٹایا اور ان علوم کی طرف کہ جس سے بڑی بڑی ملازمتیں ملتی ہیں، بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، جج بن سکتا ہے، اس کی طرف توجہ کی اور اس کی طرف سے غفلت، جس کی وجہ سے یہ آج ہمارے کان کیا ہو گئے، نامانوس ہو گئے۔ ان علوم کو ہم سنتے ہیں تو ہم کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا بچہ یہ سب علوم پڑھے گا، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، یہ سب پڑھے گا تو اس کو کوئی عہدہ ملنے والا نہیں دیکھا اس کی طرف، بلکہ ان کی نظر یہ گئی کہ کچھ نہیں بنے گا، دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ اور منصب نہیں ملے گا، لیکن یہ ہمارا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور دل سے جو نکلنے والے علوم ہیں ان کو یہ محفوظ کرنے والا ہوگا۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے یہ علوم نکلے ہوئے ہیں، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، تو یہ تو ہمارا بچہ وہ علوم پڑھنے والا بنے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکلے ہیں۔ تو انہوں نے قربانی دی، چاہے کچھ دنیاوی ملازمت اور نوکری نہ ملے لیکن یہ بات حاصل ہوئی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو اس میں لگایا۔ آج بھی جو ہے جیسے بہت سے لوگ یہی سوچ کر، جن کے دلوں میں دین کی وقعت ہے اور جن کے دلوں میں یہ فکر ہے اور یہ تڑپ ہے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکلنے والے علوم ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو یہ سارے علوم کو پڑھنے اور پڑھانے کے اندر لگاتے ہیں، چاہے دنیا میں کوئی منصب عہدہ ان کو نہیں ملے گا، لیکن بہرحال دنیا بھی اس سے بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے، اور قرآن اور حدیث بھی یہ بات کہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی علوم، یہ سارے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، اس کی مسلمانوں کو بے حد ضرورت ہے۔ بغیر علم تفسیر کے اسلامی معاشرہ کیسے سفر کرے گا؟ اسلامی معاشرہ تو قرآن ہی سے بنے گا، تو قرآن دستور حیات، زندگی کیسے گزاری جائے وہ سب بیان کیا گیا ہے اس کے اندر۔ اب اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، اسلامی معاشرہ سفر ہی نہیں کر سکتا۔ علم حدیث، اس کے بغیر اسلامی معاشرہ سفر ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے سمجھے گا اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے بغیر اسلامی معاشرہ، اسلامی رہن سہن، اسلامی کلچر سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ علم الفقہ، مسائل کا علم، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس کے بغیر مسلمان زندگی کیسے گزارے؟ تو ان سارے علوم کی سخت ضرورت ہے، اور قدم قدم پر ان علوم کی ضرورت ہے، قدم قدم پر ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو منع نہیں، اسکول پڑھائی، چاہے پڑھانا ضروری ہے، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اگر ہم نے یہ دینی علوم سے اس کو ناواقف رکھا تو پھر پتہ نہیں حال کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ آج بھی ہم دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے کہ 17-18 سال کا نوجوان، 17-18 سال کا نوجوان ہے، بڑوں سے ہٹ کر لڑکوں، نوجوانوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ ان علوم سے ناواقفیت کی وجہ سے اور اس میں اپنے بچوں کو مشغول نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، آج 17-18 سال کے لڑکے کو کہو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناؤ، کوئی سنا؟ سورہ فاتحہ بھائی یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کا ترجمہ ہی یاد نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، اور بڑی ڈگری اس نے حاصل کی ہے۔
اتنا علوم اس نے پڑھا ہے، لیکن سورہ فاتحہ تو اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ دور کی بات، سورہ فاتحہ کہو یا 18 سال کے لڑکے کو کہ میں صحت کے ساتھ صحیح پڑھ کے بتا دے، صحت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ عربی جو ہے اس میں عین شین قاف اس کے نکلنے کی باقاعدہ جگہ مخارج ہے۔ اگر عربی جو قرآن عربی میں ہے، اگر اس کو جیسا وہ نازل ہوا ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اگر اس طرح نہیں پڑھا جائے گا معنی کیا سے کیا ہو جائے گا۔ قل هو اللہ احد مثال دے رہا، قل یہ بڑا قاف بڑا ہوتا ہے چھوٹا، قل اور قل جو ہم بول دیتے ہیں قل، اور یہ قل اگر عموماً 90% لوگ بولتے ہیں قل واللہ احد، قل واللہ احد۔ اب معنی میں کتنا فرق ہو گیا، بڑے کاف میں چھوٹے، بڑا کاف اگر پڑھتے ہیں قل جو نازل ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اب اگر قل پڑھا نا چھوٹے کاف سے قل، اس کا معنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھائیے کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ، کیا سے کیا معنی ہوگا۔ تو آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ دور کی بات، صحت کے ساتھ پڑھنا آج مشکل ہے۔ اس لیے یہ سارے علوم کی، قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن کے معانی کو جاننے کی سخت ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ لہذا ہماری مسجد کے تحت یہ مدرسہ شروع ہوا ہے، جس میں عالم کلاس شروع ہوئی ہے، جس میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچہ علم تفسیر سے واقف ہوگا، علم حدیث سے اور علم فقہ سے، علم معانی، علم بیان، سارے یہ علوم سے واقف ہوگا اور اپنے گھر پر رہتے ہوئے کوئی مشکل نہیں۔ نیز آہستہ سے انشاءاللہ یہاں درجہ حفظ بھی شروع ہوگا اور قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم بھی یہاں پر ویسے جاری ہے۔ بڑوں کا مدرسہ بھی شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی لوگ زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو، عالم کلاس میں بھی اپنے بچوں کو متوجہ کریں کہ ان علوم، یہ علوم ہوگا تو اسلامی معاشرہ قائم رہے گا، ورنہ تہس نیا تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق